السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں فرزین امین۔ رپورٹ سٹیٹسٹکس جو ہیں گروتھ کے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کی، وہ آ چکی ہیں۔ سرپرائزنگ رپورٹس ہیں، سرپرائزنگ سٹیٹسٹکس ہیں، جہاں پاکستان اور بنگلہ دیش کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروگریس کی طرف جا رہا ہے، وہیں انڈیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہسٹورک لو کو ٹچ کیا ہے۔ کیا فیکٹرز ہیں، کیا سٹیٹس ہیں اور کیا ریزنز ہیں جن سے کمبائن ہو کے یہ گروتھ ریٹ ہمارے سامنے آیا ہے۔ آج ہم کمپیئر کریں گے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے سال 2021 کے گروتھ ریٹ کو، جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کی، بینگ دا ہوم کنٹری، جہاں سے ہم بات کریں۔ پاکستان کا گروتھ ریٹ ایئر 2019 سے 2020 تک بالکل بھی سگنیفیکنٹ نہیں دکھا تھا، 1.4 پھر 1.9 تک گیا، لیکن گروتھ ریٹ جو تھا وہ بہت ہی زیادہ کم نظر آ رہا تھا، بہت زیادہ لو نظر آ رہا تھا۔ پاکستان میں ڈس اپوائنٹمنٹ نظر آ رہی تھی کہ پاکستان کے اندر پروگریس جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں جا رہی۔ یہ سارا گروتھ ریٹ ڈیزائن ہونے میں ڈسائسو فیکٹر جو 2021 کا رہا وہ کووڈ-19 کا رہا، کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے بزنس سیکٹر، اکنامک سیکٹر، سروسز سیکٹر افیکٹ ہوئے، جس کی وجہ سے ٹوٹل جو جی ڈی پی ڈیزائن ہوتا ہے اس پہ بہت بڑا اثر پڑا۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ جان لینا کہ کون سی کنٹری کی میکینزم کیا تھی، کس کنٹری نے کس طریقے سے ہینڈل کیا۔ جب پاکستان کے گروتھ ریٹ پہ آنے سے پہلے اس چیز پہ آنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں کووڈ کی کیا صورتحال رہی ہے 2021 میں۔ پاکستان نے جیسے ہی تھرڈ ویو پاکستان کے اندر آتی ہے، ہم نے پہلے شروع میں دیکھا کہ ایک پورا کیوس ڈیولپ ہوا، پاکستان ایک بہت ہی زیادہ ڈینجر سچویشن میں جاتا ہوا نظر آیا، لیکن گورنمنٹ نے بہت اچھی پالیسیز اختیار کی، بہت جلدی اسٹریٹجک لاک ڈاؤنز لگے۔ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کہیں پہ بھی نہیں لگا تاکہ بزنس سیکٹر کمپلیٹلی ڈسٹروائے نہ ہو۔ ٹائمنگز آئیں، ایس او پیز آئے، اسٹرکٹ لاز آئے جن کو انفورس کرانے میں گورنمنٹ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ لوکل لیول تک پہ جو پولیٹیشینز تھے، جو گائیڈ لائنز تھیں ان کو پرووائڈ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس چیز کو میک شور کیا گیا کہ ان پروویژنس پر پوری 100% امپلیمنٹیشن ہو، جس میں 6 بجے پہلے بازار بند ہونا شامل تھے۔ ایس او پیز کے بغیر آپ بازار نہیں جا سکتے تھے، ہر سٹور میں لمیٹڈ نمبر آف پیپل ہی جا سکتے تھے، اس سے زیادہ نہیں جا سکتے تھے۔ ماسک کو انشور کیا گیا کہ جو بھی گھر سے باہر نکل رہا ہے وہ ماسک کے بغیر نہ نکلے۔ رات کو بھی بہت کنٹرول کیا گیا کہ ریسٹورینٹس کے ڈائننگز بند تھے، آؤٹ ڈورز بند تھے، صرف ٹیک اویز کھلے ہوئے تھے۔ سب کو اوور آل دیکھتے ہوئے سٹیٹس کیا آئے، کیا صورتحال پاکستان کی بنی۔ پاکستان میں اس وقت 2021 میں جو ٹوٹل پازیٹیو کیس ہیں وہ 3% پر آ گئے ہیں، وچ از ویری گڈ، اور آہستہ آہستہ اس کو ختم ہونے کی طرف لے کے آ جا رہا ہے۔ بہت ہی انفلوئنشل کیمپین چلی ہے ویکسینیشن کی، جو اب بھی جاری ہے، اور روزانہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ویکسینیٹ ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں جو ٹوٹل نمبر آف کووڈ کیسز اب تک اس پینڈیمک کے شروع ہونے سے اب تک ریکارڈ ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں 9,39,000۔ بہت بڑا فگر ہے، لیکن جب ہم بات کریں گے بنگلہ دیش اور انڈیا کی تب ہمیں پتہ چلے گا کہ پاکستان نے ایک اچھے ٹرینڈ کو فالو کیا، اور ڈیتھس انفارچونیٹلی جو ٹوٹل ریکارڈ ہوئیں وہ 21,576 ڈیتھس ریکارڈ ہوئیں پاکستان میں۔ لیکن پاکستان نے بہت بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی۔ اب جی ڈی پی کے گروتھ ریٹ پہ آ جاتے ہیں۔ 2021 میں پاکستان کا ٹوٹل جی ڈی پی گروتھ ریٹ 4% کو ٹچ کر رہا ہے، 3.94% ایگزیکٹ، جو اگر آپ کو نمبر بتائے 3.9% اس وقت گروتھ ریٹ ہے پاکستان کا، جو سال 2021 کے لیے رپورٹ ہوا ہے۔ ہم اس کو اتنا زیادہ کیوں کہہ رہے ہیں، یا ہمیں پتہ ہے کہ کچھ سالوں پہلے تک پاکستان کا گروتھ ریٹ اس سے بہت زیادہ بہتر تھا، تو اس وقت اس کو اپریشیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو اپریشیٹ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان نے 2018 کے بعد ایک فال دیکھا، ایک سڈن فال، جس میں پاکستان کا جی ڈی پی بالکل گر گیا تھا، اور جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے وہ 1% سے اوپر ہی نہیں آ رہا تھا۔ تب اس چیز کو دیکھتے ہوئے، پینڈیمک کو کنٹرول کرتے ہوئے، اکنامک انڈسٹری کو کنٹرول کرتے ہوئے، ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے خاص کر سروس سیکٹر پر زور دیتے ہوئے اپنے جی ڈی پی کو بہتر کیا، اور اس وقت پاکستان کے جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ 3.94% ہے۔ کمنگ آن ٹو انڈیا، بنگلہ دیش کو ہم آخر میں ڈسکس کرتے ہیں، بیکاز بنگلہ دیش اگین یہاں پہ ایک اسپیشل کیس کے طور پر سامنے آیا، اور وہ کیسے اسپیشل کیس کے طور پر سامنے آیا وہ بھی ہم ڈسکشن میں لے آئیں گے۔
انڈیا کا گروتھ ریٹ اگر ہم دیکھیں تو 2018 سے پہلے 2019 سے بھی پہلے جو ہے بہترین گروتھ ریٹ جا رہا تھا, 7% 8% کو ٹچ کر رہا تھا, اچھی پریڈکشنز آ رہے تھے. لیکن اگر ہم دیکھیں 2016 سے پہلے بہت سگنیفیکنٹلی جو انڈیا کی گروتھ ریٹ ہے وہ بہتری کی طرف ہی جاتا جا رہا تھا. لیکن 2016 کے بعد سے اور خاص کر 2019 کے بعد جب مودی سرکار دوبارہ سے گورنمنٹ میں آئی ہے, اس کے بعد سے خاص کر انڈیا کا گروتھ ریٹ بری طریقے سے گرا ہے. اور آپ کو بتا دیں کہ انڈیپینڈنس کے بعد سے اب تک اتنا جو فال ہے جی ڈی پی کے گروتھ میں انڈیا کے, وہ اب تک کبھی بھی نہیں آیا جو اس سال 2021 کی رپورٹ میں دیکھا جا رہا ہے. میجر فیکٹر آلدو یہاں پہ کہا یہی جا رہا ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, اکانومی کو لیپس کی ہے, اکانومی کا برا حال ہوا ہے, سروس سیکٹر متاثر ہوا ہے. پہلے اس چیز کو کس طرح سے متاثر ہوا ہے ایک جلدی سے گلمپس لے لیتے ہیں. کووڈ-19 کے جو ٹوٹل کیسز ہیں ہوئے ہیں اوور آل انڈیا میں وہ 29.3 ملین کیسز ہیں, یعنی آلموسٹ 3 کروڑ کیسز وہاں پہ رپورٹ ہوئے ہیں. اور ڈیتھس جو ہیں وہ انفارچونیٹلی 3,63,000 ڈیتھس ریکارڈ ہوئی ہیں, وچ از اے ویری 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 بگ نمبر. لیکن جو آپ اس چیز پہ انالیسس پڑھیں تو بڑا واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ دس کووڈ-19 از ناٹ دا اونلی فیکٹر جس نے اس چیز میں کنٹریبیوٹ کیا. بہت سارے مانیٹریلی غلط ڈیسیشنس لیے گئے مودی سرکار کی طرف سے, جس میں جو ان کی ڈی مونیٹائزیشن کی پالیسی تھی وہاں سے شروع ہو کر اب تک یہ غلط پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ انڈیا کا کنزیومر سیکٹر متاثر ہوا, انڈیا کی سروس سیکٹر متاثر ہوئی, اوور آل اکانومی متاثر ہوئی. اور اس کے بعد جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ کووڈ نے ان کو ایک ایسا دھچکا دیا جس نے مودی کے غرور کو توڑا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال پہلے تک بڑی ایروگنٹ سپیچز کی جا رہی تھیں مودی کی طرف سے, اور کہا جا رہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ سب سے اوپر نکل گیا اور کووڈ انڈیا کو نہیں توڑ پایا, اور لوگوں کی امیونٹی کی بڑی باتیں ہو رہی تھیں, بہت عجیب سے پرسیپشنز دیے جا رہے تھے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا جی ڈی پی پاکستان سے بھی بہت نیچے ہے, بلکہ کچھ افریقن اسٹیٹس سے بھی بہت زیادہ نیچے ہے. انڈیا کا گروتھ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ -7.3% ہے. ہم یہاں پہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ کی بات کریں, گروتھ کی بات کریں, جی ڈی پی اٹ سیلف کی بات نہیں کریں. جو گروتھ ریٹ ہے وہ -7.3% گیا, اور جو پریڈکشنز آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ اگلے کچھ سالوں میں بھی انڈیا کو اس کو بہتر کرنے کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑے گا تاکہ واپس سے ان کا گروتھ ریٹ پہلے کے قریب آ سکے. اب ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور انڈیا دونوں کے بہت بعد آزاد ہونے والا بنگلہ دیش پاکستان کے لیے اینی وے ہارش ریالٹی ہے. لیکن سنس بنگلہ دیش ایک ساورن اسٹیٹ ہے اینڈ وی نیڈ lot to learn from certain sections of بنگلہ دیش, کیونکہ جو بنگلہ دیش کا گروتھ ریٹ ہے وہ پاکستان اور انڈیا دونوں سے بہت زیادہ بہتر ہے. جی ڈی پی کے گروتھ ریٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس سال ان کا 2021 میں 5.04% گروتھ ریٹ ہے, اور یہ انکریزنگ ٹرینڈ میں ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اسی سال کے اندر یہ گروتھ ریٹ 7.47% کو ٹچ کرے گا. پاکستان اور انڈیا کے بعد اگر میں نے اب شروع میں آپ کو بولا کہ بنگلہ دیش ایک اسپیشل کیس ہے. بنگلہ دیش کو میں نے اسپیشل کیس اس لیے کہا کیونکہ بنگلہ دیش نے جو ٹرینڈز شو کیے ہیں اکنامک گروتھ میں وہ نہ انڈیا شو کر پایا نہ پاکستان شو کر پایا, اسپیشلی ان ریگارڈ ٹو سروسز سیکٹر. بہت ہائیلی ڈیولپ ہوا ہے بنگلہ دیش میں, اور بنگلہ دیش نے کووڈ-19 کو جو ہینڈل کیا وہ بھی پاکستان اور انڈیا دونوں سے بہتر طریقے سے ہینڈل کیا. ٹوٹل کیسز جو ریکارڈ ہوئے بنگلہ دیش میں وہ 8,20,000 تھے, 8,20,000, اور اوور آل جو ڈیتھس ریکارڈ ہوئیں وہ 12,989 ریکارڈ ہوئیں, وچ از اگین سگنیفیکنٹلی لیس فرام انڈیا, بہت کم ہے انڈیا سے, اور پاکستان سے بھی جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ کم ہے. اس وقت جو پرسنٹیج ہے وہاں پہ وہ بھی پاکستان سے زیادہ نیچے آ چکی ہے اوور آل پازیٹیو کیسز کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہینڈلنگ ہے وہ بنگلہ دیش کی طرف سے بہت زیادہ امپریسو نظر آئی, اور انہوں نے ایک اچھی پالیسی اختیار کی. اب جو آپ کو ورلڈ بینک کی رپورٹس پریڈکٹ کر رہی ہیں وہ یہ پریڈکٹ کر رہی ہیں کہ ان دا نیئر فیوچر
آگے جو حالیہ ہم دیکھ رہے ہیں فیوچر میں، نیئر فیوچر میں بنگلہ دیش کی اکانومی انڈیا کی اکانومی کو کراس کر جائے گی. ایشین ٹائیگرز میں نام آ رہا ہے کہ نیکسٹ ایشین ٹائیگر بنگلہ دیش ہوگا. گیون دا سچویشن پاکستان اینڈ انڈیا نیڈس ٹو لرن کہ کیسے اکانومی پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشنز بہت زیادہ ہائی نظر آ رہی ہیں. ایک اچھا ٹرینڈ پریویسلی چل رہا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جہاں ہم کوآپریشن ہوتی دیکھ رہے تھے, پر اب دوبارہ سے وہ کولیپس ہو چکا ہے. ہائی ٹینشنز نظر آ رہی ہیں دونوں ممالک کے درمیان. تو اگین پاکستان اور انڈیا کو ایک سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ان پولیٹیکل وارز سے نکل کر اکانومی پہ فوکس کریں. بنگلہ دیش نے بہت زیادہ فوکس کیا اور بنگلہ دیش اس وقت ایک ایسا چیپٹر ہے جس سے پاکستان اور انڈیا کو سیکھنے کی ضرورت ہے. گیون دیٹ پاکستان انڈیا اور اس بنگلہ دیش میں اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے ڈالر کا, اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک نیوز آ رہی تھی کہ ڈالر ریٹ بنگلہ دیش کا اس وقت بہتر ہو چکا ہے انڈیا سے. دس از ایکچولی اے فالس نیوز. بنگلہ دیش میں جو ویلیو ہے اس وقت ڈالر کی وہ 84.74 ٹکا ہے. انڈیا میں جو ڈالر کی ویلیو ہے وہ 73 جو ہے انڈین روپی ہے. یعنی اب بھی ویلیو زیادہ ڈالر کی انڈیا میں ہے بجائے اس کے کہ بنگلہ دیش میں ہے. تو وہ نیوز جو کریک کی جا رہی تھی اٹس ایکچولی ناٹ بیسڈ آن دا رائٹ انفارمیشن, وہ فالس نیوز ہے. لیکن ٹرینڈس کو اگر ہم فالو کریں تو ٹرینڈ یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت جلد بنگلہ دیش کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بھی انڈیا سے بہتر ہو جائے گا. لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ ان فیوچر. کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان. دنیا میں بڑی ڈیولپمنٹس کے بارے میں جاننے کے لیے گلوبل ٹرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں. چینل کو سبسکرائب کریں. اپنی رائے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں.